السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 12 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنوں کے علاقے سردی خیل میں مبینہ ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ تاحال اس واقعے سے متعلق کسی سرکاری ادارے کی جانب سے باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے رکن عدنان وزیر نے خیبر پختونخوا حکومت کے زیر اہتمام امن جرگے سے خطاب کرتے ہوئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی آڑ میں بے گناہ پشتونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی سیاحتی علاقے سوات کے مٹا شکردرہ میں قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ممتاز علی خان کی گاڑی پر نامعلوم حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق ممتاز علی خان حملے میں محفوظ رہے، تاہم ان کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ سوات پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے زیر اہتمام ایک بڑے امن جرگے کا انعقاد کیا گیا، جسے ملکی تاریخ میں پہلی بار تمام اہم سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ ممبران، سول سوسائٹی اور مختلف شعبہ جات کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جرگے سے وزیر اعلیٰ، گورنر اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کے علاوہ پی ٹی آئی، اے این پی، جے یو آئی فے، جماعت اسلامی، قوم وطن پارٹی، پیپلز پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، جے یو آئی سین اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دونوں حکومتوں سے مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنے کی اپیل کی۔ جرگے کے اختتام پر متفقہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج میں چھپے 3 دہشت گردوں کے خلاف 30 گھنٹے طویل آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام کیڈٹس اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ تینوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ مسلسل وہاں سے ہدایات حاصل کر رہے تھے۔ حملے کے وقت کالج میں 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے کالج کی عمارتوں کو محفوظ بناتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی مکمل کی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ایوان نے ترمیم کی تمام 59 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت ہوا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کی۔ وزیر قانون نے اپنے خطاب میں کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بنیادی خط و خال پہلے ہی سینٹ میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق قانون اور آئین میں ترمیم ایک ارتقائی عمل ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ ترمیم پر شقوار ووٹنگ کے دوران 233 اراکین نے حمایت میں اور 4 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ جمعیت علماء اسلام نے ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم سن 2025 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم کو بذریعہ سیکرٹری سمیت دیگر حکومتی فریقین کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ اس کے مطابق صوبوں سے مشاورت کے بغیر ترمیم کی منظوری آئینی ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی ہے، جو عدلیہ کی آزادی کے اصول کے خلاف ہیں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ترمیم میں شامل استثناء کی دفعات آئین کے بنیادی خط و خال سے انحراف کرتی ہیں، جبکہ عدالتوں کے اختیارات محدود کر کے انصاف کے نظام کو کمزور کرنے کی راہ ہموار کی گئی ہے۔
پاکستان نے ترکیہ کے C-130 طیارے کے المناک حادثے پر ترک عوام اور حکومت سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ترک فضائیہ کا طیارہ آذربائیجان اور جارجیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 20 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ دفتر خارجہ نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار ختم کریں اور متبادل تجارتی راستے اختیار کریں۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا برادر نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام افغان تاجر اور صنعت کار پاکستان کے بجائے دیگر ممالک کے تجارتی راستوں کا استعمال کریں اور جلد از جلد درآمدات و برآمدات کے متبادل ذرائع پر عمل درآمد کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی تاجر نے اس ہدایت کے باوجود پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط برقرار رکھے تو حکومت نہ تو اس کے ساتھ تعاون کرے گی اور نہ ہی اس کی بات سنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے ضمانت دینی ہوگی کہ مستقبل میں یہ راستے کسی بھی صورت بند نہیں کیے جائیں گے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کے لال قلعے کے قریب دھماکے کے ایک روز بعد ہریانہ پولیس نے گروگرام شہر کی تمام رہائشی سوسائٹیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی فہرستیں فراہم کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ اقدام کشمیری شہریوں کی مسلسل پروفائلنگ اور امتیازی سلوک کی عکاسی کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق دہلی دھماکے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے اور واقعے کی تحقیقات UAPA اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کے تحت جاری ہیں۔ گروگرام انتظامیہ کا یہ اقدام بھارت کے اپنے ہی دعوے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے کی نفی کرتا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ایک نئی ترمیم شدہ قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دی ہے۔ قرارداد کے مطابق غزہ استحکام فورس ایک بورڈ آف پیس کے تحت قائم کی جائے گی جس کی سربراہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ یہ بورڈ غزہ کی معاشی بحالی، تعمیر نو اور غیر ریاستی مسلح گروہوں کے غیر مسلح کرنے کے عمل کی نگرانی کے لیے مختلف ذیلی ادارے تشکیل دے گا۔ امریکی مسودے میں صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی جامع امن منصوبہ بھی شامل ہے جس کا مقصد خطے میں دیرپا استحکام اور سیاسی ڈھانچے کی بحالی بتایا گیا ہے۔ امریکی تاریخ کے طویل ترین 41 روزہ حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے سینٹ نے سالانہ اخراجاتی بل کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 40 ووٹ آئے، جن میں اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کے 8 اراکین نے بھی بل کی حمایت کی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد حکومت کے دوبارہ فعال ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، تاہم بل کی ایوان نمائندگان سے حتمی منظوری ابھی باقی ہے، جہاں ریپبلکن پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ شٹ ڈاؤن کے دوران لاکھوں سرکاری ملازمین تنخواہوں سے محروم رہے، جبکہ خوراک کی امدادی سرگرمیاں اور فضائی سفر شدید متاثر ہوا۔ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی ادارے برائے مہاجرت IOM کے مطابق لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹنے کے باعث 42 تارکین وطن لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ IOM کے مطابق لاپتہ افراد میں 29 کا تعلق سوڈان، 8 کا صومالیہ، 3 کا کیمرون اور 2 کا نائجیریا سے ہے۔ بدھ کو جاری بیان میں ادارے نے بتایا کہ ربر کی کشتی میں سوار 49 افراد شمال مغربی ساحلی قصبے زوارا سے 3 نومبر کو روانہ ہوئے تھے، تاہم سمندر میں 6 گھنٹے بعد کشتی الٹ گئی۔ IOM کے مطابق 7 افراد نے 6 دن تک سمندر میں تیر کر زندگی بچائی، جنہیں 8 نومبر کو لیبیا کے سرچ اینڈ ریسکیو عملے نے بحفاظت نکال لیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ
کل جمعرات کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں قومی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 6 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت فاسٹ بالر شاہین آفریدی کر رہے ہیں، جبکہ جاوید سالان کا سری لنکا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 15 نومبر کو اسی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دریں راولپنڈی پولیس نے دوسرے ون ڈے کے موقع پر فلو پروف سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ دونوں ٹیموں کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو، ہماری نیوز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔